اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک اور پالنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہمارے موضوع ہے یاسین شریف کی فضیلت اور اس کے وظائف، اور اس میں مبین کا ختم۔ یہ تمام آج ہمارا موضوع کا احاطہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور میں اس میں آپ کو مختلف وظائف بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی، کہ جو مستند ہیں اور مفتی حضرات نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو وہ میں آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ یہ سورہ یاسین مکی صورت ہے جو قرآن پاک کا دل قرار دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جو یاسین شریف پڑھتا ہے، ایک روایت کے مطابق اسے 2 قرآن پاک کا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو 2 دفعہ پڑھتے ہیں اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جو فجر کے بعد پڑھے گا۔ اور کہیں کسی اور ایک روایت میں ایک جگہ اور یہ بھی ہے کہ 2 مرتبہ جو پڑھے گا اس کو 25 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، یعنی مختلف روایت منقول ہے۔ رات کے پڑھنے کا الگ طریقہ کار ہے اور اس کی الگ فضیلت اور برکات ہیں، اور دن میں پڑھنے کی سے جو ہے وہ الگ فضیلت اور برکات ملتی ہیں۔ رات میں پڑھنے والا جو عمل ہے اسے روزی میں برکت، عزت کا تحفظ، مصیبتوں کا ٹل جانا، پریشانیوں کا دور ہو جانا اور مشکلات کا حل ہو جانا، اور بہت ہی مؤثر ہے ان چیزوں میں، ٹھیک ہے نا۔ اور دن میں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ دن میں پڑھنے سے آپ کو فتوحات نصیب ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آدمی پر کسی کا غلبہ نہیں ہوتا، جیسے دشمن ہے وہ آپ پہ غالب ہونا چاہتا ہے تو آپ پر غالب نہیں ہوگا دشمن، اس طرح کی چیزیں۔ اوقات کے بدلنے سے اس کی اہمیت بھی چینج ہوتی ہے، اس کے معاملات سے بھی فرق آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مفتی حضرات تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ کوئی انسان ان 3 اعمال کا اہتمام کر لے تو اسے باقی کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ان میں نمبر 1 یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص کا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے 2 نمبر، اور تیسرا یاسین شریف کا اہتمام کرنا، یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنا، اور جتنی تعداد بڑھائیں گے اتنے ہی آپ کی مراتب اور معاملات جو ہے درست ہوتے جائیں گے۔ اور تفسیر زاہدی میں لکھا ہے کہ ملک الموت جب کسی گھر میں روح قبض کرنے آتا ہے اور وہاں پہ یاسین شریف پڑھی جا رہی ہو، تو یاسین شریف کی برکت سے اتنے فرشتے ایک ایک حرف پہ نازل ہو جاتے ہیں کہ ملک الموت جو ہے وہ اللہ پاک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جنت کہ اتنے وہاں فرشتے نازل ہو گئے، میں کیسے اس بندے کی روح قبض کروں؟ تو اللہ پاک جو ہے وہ جنت کا فرشتہ رضوان اس کو بھیج دیتا ہے، جو اس مرنے والے کو جو ہے وہ جنت کی بشارت دے دیتا ہے، اور ہر نعمت اور درجے کی خوشخبری سنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنت بالکل تیار ہے اور آپ کی منتظر ہے اور دیر ہو رہی، مرنے والا جو ہے وہ خوش ہو کر اپنی روح اور جان دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہے یاسین شریف جو ہے وہ ہر مشکل کا علاج ہے۔ یاسین شریف انسان کے بدن میں ہر چیز کی ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے، جیسے انسان کے دل میں بدن میں قلب اور دل ہے، اسی طرح یاسین شریف کی جگہ بھی قرآن پاک میں ایسے ہی ہے۔ یاسین شریف پر 1000 قسم کے تجربات ہیں موجود، مختلف قسم کے وظائف اس پہ مروی ہیں اور مستند ہیں۔ تو یاسین شریف جو ہے وہ ہر مشکلات کے لیے رات کے ٹائم پڑھی جاتی ہے، اور مرادوں کی ملنے کے لیے جو فجر سے پہلے یعنی فجر کے بعد پڑھنا مؤثر ہے، یا ٹھیک ہے۔ 7 دن میں مرادیں پوری ہوں گی۔ مبین کا ختم 2 طریقے سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو دونوں طریقے سے بتا دیتی ہوں جو آپ کو آسان لگے، دونوں بہت ہی مؤثر اور مکمل طریقے ہیں، اور دونوں ہی تجربات سے ثابت ہیں، اور دونوں ہی سے آپ کو جلدی انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ جو آپ کو آسان لگے آپ اس طریقے سے مبین کا ختم کریں، ٹھیک ہے نا۔
ایک طریقہ تو اس طرح سے ہے جو مفتی ظہور علی خان صاحب نے بتایا تھا کہ جو ہے وہ آپ جو بھی دعائیں ہیں نا وہ آپ سفید کاغذ پہ لکھ لیں. لکھنا بہتر ہے نا, ٹھیک ہے, لکھ لیں اپنی دعائیں, جتنی بھی آپ کی دعائیں حاجتیں ہیں, جو آپ کی وہ چیزیں مسائل ہیں, جو پریشانیاں, جو مشکلات ہیں, وہ ایک پیج پہ سفید کاغذ پہ لکھ لیں. اب آپ بیٹھ جائیں وضو کر کے, جو ہے پاک صاف ہو کے, کپڑے جو ہے نماز بچھا کے, ٹھیک ہے نا, تو آپ بیٹھ گئے. آپ نے 2-3 دفعہ جو ہے سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین 3 مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ سمیت. پھر بسم اللہ کے ساتھ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. پھر 3 دفعہ 4 کل پڑھنے ہیں, یعنی بسم اللہ پڑھنی ہے, پھر قل یا الکافرون 3 مرتبہ, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد, پھر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق, اور بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے. 4 کل ہو گئے. اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. پھر جو دعا آپ نے لکھی تھی نا سفید کاغذ پہ, وہ آپ پڑھ لیں, اور بالکل توجہ دھیان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے یاسین شریف کے مبین کے ختم شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی آپ نے, مبین یاسین شریف پڑھی, پہلے مبین پہ پہنچے تو آپ نے پھر دعا پڑھنی ہے. دعا پڑھنی ہے سفید کاغذ پہ جو لکھی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ سے یاسین شریف پڑھنی شروع کرنی ہے. پہلے مبین پہنچ کے واپس شروع سے پہلے پیج پہ آ جانا ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین پڑھنا شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. والقرآن الحکیم پڑھنا شروع کرنا ہے. جب دوسرے مبین پہ پہنچیں گے پھر آپ نے جو لکھی ہوئی دعا ہے وہ دوبارہ پڑھ لیں گے, سفید کاغذ پہ جو لکھی ہے وہ پڑھ لی آپ نے. پھر دوبارہ نئے سرے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم دوبارہ سے پڑھنا شروع کرنا ہے. تیسرے مبین پہ پہنچیں گے, تیسرے پہ پہنچیں گے پھر دوبارہ آپ نے لکھی ہوئی دعا پڑھنی ہے سفید کاغذ پہ. جب سفید کاغذ پہ لکھی دعا تیسری بار تک پہنچنے میں پڑھ لی, پھر آپ نے واپس شروع سے پہنچ جانا ہے, یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم, ٹھیک ہے نا. پڑھنے کے پورے چوتھے مبین میں پہنچ جانا ہے پڑھتے پڑھتے. جب چوتھے مبین پہ پہنچیں گے تو پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھے مبین میں پہنچیں گے, پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے سفید کاغذ پہ لکھی ہوئی, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے واپس یاسین شریف شروع کرنی ہے. اسی طرح 5ویں مبین میں پہنچیں گے, پھر دعا پڑھنی ہے, پھر بسم اللہ کے ساتھ دوبارہ یاسین شریف شروع کرنی ہے. پھر 6 مبین تک آ جانا ہے, پھر کاغذ پہ لکھی ہوئی دعا پڑھنی ہے سفید کاغذ پہ جو آپ نے لکھی تھی, پھر نئے سرے سے دوبارہ بسم اللہ کر کے یاسین شریف شروع کرنی ہے. اس طرح پھر 7ویں مبین میں پہنچیں گے, پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے اور اس کے سفید کاغذ والی, اس کے بعد پھر بسم اللہ کے ساتھ واپس یاسین شریف شروع کر دینی اور ختم تک جانا ہے, اور پھر دعا پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنی ہے 3 مرتبہ, ٹھیک ہے. تو اور جو آخر میں پڑھے ہوں گے تو بہت ذوق و شوق سے دعا کریں اور بہت دل لگا کے دعا کریں. 7 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ کہتے اگلے جمعے تک انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. ورنہ جو اس کو جاری رکھیں جب تک کہ آپ کا کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب مبین کا دوسرا طریقہ یہ ہے, دوسرا طریقہ میں آپ سمجھا دیتی ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے, یہ دوسرے مفتی نے بتایا تھا, وہ بہت مستند اور بہت زبردست مفتی ہیں, ولی اللہ پاک کے, وہ بھی جس سے یہ والے ہیں. تو انہوں نے بتایا تھا کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے مبین میں. ویسے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے شروع کیا جائے تو بہت کام کرتا ہے, کیونکہ آپ اللہ پاک کے سامنے اپنی درخواست رکھ دیتے ہیں نماز کے ذریعے. جب درخواست رکھ دی تو اس کے بعد اللہ سے لو لگا لی, اس کے بعد آپ پھر مبین ختم شروع کریں. اچھا, اس میں شرائط یہ ہیں ایک دوسرے والے میں کہ آپ نے نہانا ہے, پاک کپڑے پہننے ہیں, ٹھیک ہے, 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے, اس کے بعد مبین ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب مبین ختم کے لیے بیٹھ گئے تو پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یاسین شریف شروع کرنی ہے, اور پہلے مبین پہ پہنچ گئے, پہلے مبین پہ پہنچے, پھر واپس بسم اللہ پڑھ کے یاسین شریف پہ شروع کرنی ہے, دوسرے مبین پہ پہنچ جانا ہے. پھر جب دوسرے مبین میں پہنچے پھر واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسرے مبین واپس شروع کرنا ہے, تیسرے مبین پہ پہنچنا ہے, شروع سے شروع کرنا ہے. تیسرے مبین میں پہنچ گئے, جب تیسرے مبین پہ پہنچے تو پھر واپس شروع سے شروع کرنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یاسین سب شروع کر کے چوتھے مبین پہ پہنچنا ہے. چوتھے مبین تک پہنچ گئے تو پھر واپس شروع سے شروع کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین شروع کر کے 5ویں مبین میں پہنچنا ہے. پھر 5ویں مبین تک پہنچ کے واپس شروع سے جانا ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 6 مبین پہ آنا ہے. 6 مبین سے واپس پہلے شروع کرنا ہے, بسم اللہ پڑھ کے پورا 7 مبین
تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر واپس شروع سے جانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پوری یاسین شریف کو ختم کر دینا، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے 3 مرتبہ اور اللہ پاک سے گر گڑا کے اپنی عرض اللہ پاک کے سامنے درخواست رکھ دیں۔ کہتے اتنی جلدی کام کرتا ہے، یہ 10 دن کا مدت عمل اس کا 10 دن ہے، اور کہتے ہیں ایسے جلدی یہ کام ہوتا ہے کہ جس چٹپٹ نہیں ہے، چٹپٹ کام ہوتا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اور اس کے ساتھ آپ نے روزہ بھی رکھ لیا، یہ جو میں نے آخری والا بتایا کہ یہ میرا خود آزمودہ ہے، یہ تو آپ کو مراد ملوا کے ہی چھوڑتا ہے، اللہ پاک سے آپ کی جو عرضی ہے، وہ جو درخواست آپ نے لکھی ہے، وہ تو آپ سے منوا کے ہی چھوڑتا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے میں ایک چیز اور بتانا چاہوں کہ اس میں جو ہے لڑکیوں کی شادیوں کے لیے بھی ایک وظیفہ مجھے آپ پتہ ہے، میں نے کہا آپ لوگ کا وہ بھی معلوم بتا دوں، وہ بھی بہت مستند ہے، اور لوگوں کو بتایا بہت ہی کام، لوگوں کو مسائل حل ہوئے، لوگوں کے لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، تو اس میں شادیوں والا یہ تھا کہ پہلے جو ہے نا آپ نے دور کا تہجد کا ٹائم ہو تو بیسٹ ہے لڑکیوں کی شادیوں کے لیے، اور اگر تہجد نہ ہو تو دوسرا ٹائم کر لیں، مگر تہجد کے ٹائم کے لیے بہت فضیلت والا ہے، لڑکی خود بھی کرے، اس کی ماں بھی کرے، اگر لڑکی خود کرے گی تو بہت ہی اثر کرے گا، ٹھیک ہے نا، ورنہ ماں بیٹی دونوں کریں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اس کو پڑھنا اس طرح سے ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس پہ دور کا صلاۃ حاجت پڑھنی ہے، صلاۃ حاجت کے بعد پھر یاسین شریف لے کے بیٹھ جانا ہے کہ یاسین شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یاسین شریف شروع کرنی ہے، جب وہ سیکنڈ لاسٹ آیت پہ پہنچیں گے، یعنی انما انذرہ پہ پہنچیں گے، اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی کہ اللہ پاک، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بھی اللہ پاک معاف کرے، میں اپنے ہی الفاظ میں عاشقانہ ترجمہ اس کا یہ کر رہی ہوں کہ اللہ پاک جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اس آیت پہ جو آپ پہنچیں گے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کی تکرار کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کم سے کم 100 مرتبہ اس کی تکرار کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، تکرار کرنی، اس کے بعد پھر جو ہے یہ یاسین شریف ختم کر دینی ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے اپنی بیٹی کی شادی کی کہ اچھے بہترین رشتہ اللہ پاک ملوا دے۔ میں نے جو جن کو بتایا وہ اتنے زبردست، ان کے گھر میں اتنے بہترین رشتے آئے اور اتنے اچھی جگہ ہو گئی کہ وہ ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں، بہت زبردست یہ وظیفہ ہے آزمودہ، جلدی بھی ہوتا ہے ایسے کام، اور اس سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اچھے رشتے بھی ملتے ہیں، اللہ کے حکم سے ملواتے تو اللہ ہی ہیں، سارے کام تو اللہ ہی کرتے ہیں، ہم تو آپ کو اللہ تک پہنچا رہے ہیں، ہم اللہ تک پہنچنے کا راستہ آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں تو ہماری کوئی کرامت نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی اپنا کمال ہے، نہ کوئی، مگر یہ کہ ہم آپ کو اللہ تک رسائی کا ایک راستہ بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک سے مانگنے کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں، مگر یہ کہ یہ سارے آزمودہ ہیں جو میں نے آپ لوگ کو بتائے، وظائف سارے مستند ہیں، تو خوب دل لگا کے دعائیں کریں اور اللہ کو راضی کر لیں، جب اللہ راضی ہو گئے نا، آپ سوچیں اللہ راضی ہو جائیں گے تو آپ کے سارے مسئلے اللہ پاک حل کریں گے، کیونکہ جب اللہ سے انسان کی دوستی ہو جاتی ہے نا تو جو مزہ آتا ہے نا زندگی کا، وہ بغیر دوستی کے نہیں ہو سکتا نا، اور جو دوست کی انسان بات سنتا ہے، جو دوست کی پریشانی حل کرنے کے لیے انسان تقدو کرتا ہے اور جس میں جتنی دلچسپی ہوتی ہے، جب یہ سوچیں ہماری اللہ پاک سے دوستی ہو جائے گی تو اللہ پاک ہمارے لیے کیسے جذبات رکھیں گے، اور اللہ پاک ہم سے کتنی محبت کریں گے، تو ہماری زندگی خوشحال و آباد ہو جائے گی۔ بس اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ اللہ سے دوستی کرنے والے بنا دے، اللہ ہمیں جو ہے نا اللہ کے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، جن کی جو مسائل ہے، پریشانی، اللہ پاک سب کے حل کر دے، اپنے غیب سے اپنا خاص بندہ بنا دے ہم سب کو، جو گناہ جانے انجانے میں ہم سب سے ہوئے اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں، اللہ ہمیں معاف کر دیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، جو پڑھنے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو درگزر کیجیے گا، معاف کیجیے گا، اللہ حافظ۔